بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی پولیس اور عورتوں کا سرکردہ دلال ننا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ننا اور اس کے گروپ میں شامل نائکا پولیس کو یہ مکروہ کاروبار منظم انداز میں چلانے کے لیے نہ صرف باری رشوت دیتے ہیں بلکہ باوقت ضرورت اعلیٰ افسران اور ان کے دوست احباب کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے لڑکیاں بھی فراہم کرتے ہیں۔ دلال ننا کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنے والوں میں پولیس افسران کے علاوہ سرکردہ سیاستدان، کھلاڑی اور اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ اعلیٰ افسران کے علاوہ ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں گھومنے والی بعض اہم شخصیات بھی شامل ہیں، کیونکہ عورتوں کی اعلیٰ سطح تک فراہمی کا دندہ ہر دور حکومت میں جاری رہا۔ صرف اس کا طریقہ کار اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والوں کی فہرست تبدیل ہو جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر عورتوں کی دلالی کے ذریعے ایوان اقتدار تک رسائی حاصل کرنے اور فوائد سمیٹنے کا کام 70 کی دہائی میں جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں عروج پر رہا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت بھی اس وقت کے حکمران شراب و شباب کی محفلوں میں گم تھے۔ ان تمام باتوں کو تقویت حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے ان حصوں میں ملتی ہے جن میں ایوان صدر میں آنے والی ان سرکردہ خواتین کے نام ہے جو صدر یحییٰ خان کا دل بہلانے کے لیے رات دن کی تمیز کیے بغیر ایوان صدر آیا کرتی تھیں۔ جنرل یحییٰ خان کا دل بہلانے والی نمایاں ترین رقصاؤں کے نام اور ان کے شوہروں کو ملنے والے فوائد اب کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اس دور میں صدر یحییٰ خان سمیت بااثر شخصیات کی خواہشات کی تکمیل اور نمایاں خواتین سے رابطوں کے لیے ننا جیسا کوئی نہ کوئی دلال خدمت کے لیے ضرور موجود ہوگا، کیونکہ پاکستانی سیاست اور اعلیٰ افسران کی مخصوص خدمات انجام دینے کے لیے ننا دلال ایسا کردار بن چکا ہے جس کا صرف چہرہ تبدیل ہوتا ہے۔ ملک بھر میں فحاشی کے اڈے چلانے والی یا تو عمر رسیدہ طوائفی ہیں یا پھر بازار حسن کے ماحول میں پرورش پانے والے وہ نوجوان جو کم عمری میں کسی طوائف زادی کے مخصوص خادم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کے بعد اپنا دھندا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ویسے بھی 70 اور 80 کی دہائی میں نہایت سرگرم اور اعلیٰ پیمانے پر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے فیشنیبل علاقوں میں کبا چلانے والی عمر رسیدہ طوائفوں کی دوسری بلکہ تیسری پشت اب بازار میں دھندا کر رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ خوبصورت کم عمر طوائف زادیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پرانی طوائفوں سے مختلف نظر آتی ہیں۔ بعض پرانی طوائفیں اپنی ڈلتی عمر کے ساتھ نائکا کے روپ میں کبا خانہ چلا رہی ہیں یا پھر اپنی بیٹیوں کی شادی باری معاوضے کے عوض کسی وڈیرے سیاستدان یا با اختیار بیوروکریٹ سے کر کے مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔ یوں بازار حسن میں بائی کہلانے والی نائکا فیشنیبل معاشرے میں میڈم یا آنٹی کہلاتی ہیں۔ بوڑھی طوائفوں کی تعلیم یافتہ بیٹیوں کا خاص ہدف دولتمند گھرانوں کے عیاش طبع نوجوان ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے ناز و انداز سے زلفوں کا اسیر بنا لیتی ہیں۔ بعض دولتمند جذباتی نوجوان خاندانوں سے جھگڑا مول لے کر ان طوائف زادیوں سے شادی کر لیتے ہیں، مگر یہ شادی پائیدار ثابت نہیں ہوتی۔ علیحدگی کے بعد طوائف زادی کسی دلال کی مدد سے فحاشی کا اڈا قائم کر کے بعض ضرورت مند اور باشوقین لڑکیوں کو عصمت فروشی کے دندے پر لگا دیتی ہیں۔ 70 کی دہائی میں کبا خانہ اور طوائفوں کا کاروبار شاہراہ کے مخصوص علاقوں تک محدود تھا، مگر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے 1977 میں برسر اقتدار آنے کے بعد سخت قوانین کے اطلاق کے بعد طوائفوں اور مجرا کرنے والیوں نے مخصوص علاقوں میں اپنی حیثیت کے مطابق کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں یہ کام منظم انداز میں ہونے لگا۔ بیوٹی پارلر، بوتیک، گیسٹ ہاؤسز، اسٹیٹ ایجنسیاں اور بڑے بڑے ہوٹل ان پیشہ ور طوائفوں کے مرکز بن گئے، کیونکہ انہیں ہر جگہ پولیس اور بیوروکریسی کی مکمل حمایت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ 80 کی دہائی میں انتہائی سرکردہ سیاستدانوں کی جانب سے اعلیٰ افسران کے اعزاز میں منعقد کی جانے والی ناچ گانوں کی محفلوں اور مجروں میں پڑھی لکھی خوبصورت طوائفیں بھی مجرے کے لیے آنے لگیں۔
जिन्हें बाअसर अफराद को बारी मुआवजे के अवज़ इनकी जन्सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पेश किया जाता। इन खूबरू और खूबसूरत तोहफ़ों को अगर मुजरिम के मखसूस लिबास के अलावा आम जिंदगी में देखा जाए तो यकीन नहीं आएगा कि वो कोई तोहफ़ है। इसी वजह से दलालों ने इस किस्म की लड़कियों का मुआवजा 50,000 से 1 लाख रुपये तक मुकर्रर कर रखा है। नज़रों में आने वाली तोहफ़-ज़ादियों की हिफाजत पर भी दलालों का मखसूस ग्रुप मामूर है। कराची में बड़े पैमाने पर औरतों की दलाली का स्कैंडल उस वक्त मंजर आम पर आया जब इस्लामाबाद से आने वाले एक आला अफसर का सर्विस कार्ड और क्रेडिट कार्ड अय्याश के लिए आने वाली एक लड़की इस अफसर की जन्सी ख्वाहिश की बात अपने साथ ले गई। सर्विस कार्ड की अहमियत के पेश नज़र बाद अदारों ने लड़की फराहम करने वाले दलाल की तलाश शुरू की तो शहर के कई छोटे बड़े दलालों से पूछ की गई तो दलाल नन्हे का नाम सामने आया। सरकारी अदारे ने नन्हे को तलब किया तो इसने बिलाखिर सरकारी अफसर का सर्विस कार्ड मंगवा कर दे दिया, मगर साथ ही इसने इस अदारे के अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और बासरकर्दा सियासतदानों के बारे में नहायत सनसनीखेज इंकशाफात किए। नन्ना ने बताया कि कराची पुलिस के कई अफसरान न सिर्फ इससे फहाशी के अड्डे चलाने का भत्ता वसूल करते हैं बल्कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लड़कियां भी तलब करते हैं। नन्ना ने बताया कि पुलिस को रिश्वत ना दें तो सुकून से काम नहीं करने दिया जाता। आला ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों से गहरे ताल्लुकात हैं और इनके धंधे में मुलव्वस कराची पुलिस के बाज़ अफसरान के बारे में नन्ना ने बताया कि फैशनेबल इलाकों में दायरात रहने वाले अफसर इसके पेरोल पर रहे हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल, शेरटन होटल और डिफेंस सोसाइटी में वाक़ कार्टन होटल की इंतज़ामिया के कहने पर वो ख़ास मेहमानों के लिए लड़कियां इन होटलों में भिजवाता है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर, पुलिस और FIA समेत इस्लामाबाद से आने वाले आला सरकारी अफसरान की खिदमत के लिए इसकी खिदमत हासिल की जाती हैं। लड़कियों की दलाली में इसकी मुकम्मल मुआवनत अंकल ईसा खान करता है, जिसकी वजह से वो इसका काफ़ी मकरूज़ है। ईसा खान का मकरूज़ होने की वजह बताते हुए इसने कहा कि इसकी लड़कियों की दुबई में भी मांग है, जिसकी वजह से वो 1 क्लास लड़कियों को ग्रुप की सूरत में दुबई भी ले जाता है। इसने A क्लास की वजाहत करते हुए इनके रेट 20 से 25,000, B क्लास 10 से 15,000, C क्लास लड़की का मुआवजा 3 से 5,000 बताया। नन्ना ने कहा कि इसने लड़कियां मतलूबा मुकाम तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां और लड़की के साथ जाने के लिए माकूल मुआवजे पर लड़के रखे हुए हैं, जो लड़की को मतलूबा मुकाम पर उतार कर मुआवजा पेशगी वसूल करके नन्ना को पहुंचा देते हैं। एक मरतबा जब वो लड़की लेकर दुबई जा रहा था तो FIA के एक अफसर ने इसे एयरपोर्ट पर रोक लिया, मगर बाद में एक कर्नल की सिफारिश पर उसे जाने की इजाज़त दी गई। इसका ये भी कहना था कि अमीर घरों की लड़कियां बतौर एडवेंचर भी इस काम में मुलव्वस हैं।